فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18۔ ہم نے آپ سے کتاب کے صفحہ نمبر 205 پر اجازت چاہی تھی، اور اب ہم 206 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے جو ابھی مکمل نہیں ہوا وہ ہے یوم عاشور، جبکہ اس کی سب ہیڈنگ تھی صبح عاشور۔ اور جو آخری جملے ہم نے پڑھے پچھلی نشست میں وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے رکھی ہے کہ میرے اہل بیت کے خون میں ایک سفید و سیاہ کتا ملوث ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی، آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ عمر سعد کہاں ہے، اسے تو بتلاؤ تاکہ میں اس سے ایک بات کر لوں۔ عمر سعد انتہائی بے بسی سے آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا، اے فرزند سعد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز باپ کا ناجائز بچہ تجھے رے اور جرجان کی حکومت دے دے گا؟ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا، تجھے ایک دن کے لیے بھی یہ حکومت نصیب نہ ہوگی، میرے بعد تو ایک دن بھی چین سے نہ رہ سکے گا، نہ دنیا میں امن سے رہے گا اور نہ آخرت میں تجھے سکون میسر آئے گا۔ میں اس وقت چشم امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر نوکے نیزے پر سوار ہے جسے کوفی بچے پتھر مار رہے ہیں۔ عمر یہ سن کر غصے میں بپھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے منہ پھیر لیا اور پھر کمان میں تیر رکھا اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیر چلا کر اپنی فوج سے کہا کہ ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا تیر میں نے چلایا تھا، اور ہاں دیکھو اب دیر نہ کرو، یہ مٹھی بھر افراد تمہارے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، آگے بڑھو، ان کا کام تمام کرو تاکہ جلد از جلد فارغ ہو کر ہی اپنے گھروں کو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا جو کہ مرتجز لایا جائے، اور آپ مرتجز پر سوار ہوئے۔ کتاب امالی صدوق کے مطابق ابن ابی جویریہ مزنی میم زے نون چھوٹی ہے، انہوں نے جب خیام آل محمد کے گرد خندق اور اس میں آگ دیکھی تو تالی بجا کر کہنے لگا کہ اے کوفیوں، مبارک ہو، انصار حسین علیہ السلام نے دنیا میں ہی آگ کا انتظام کر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انصار نے عرض کیا، قبلہ ابن ابی جویریہ مزنی ہے۔ تو آپ نے دستے دعا بلند کر کے فرمایا، بار الہ، اسے آخرت سے قبل ہی دنیا میں عذاب آتش سے دوچار فرما۔ ابن ابی جویریہ کا گھوڑا بدکا اور یہ ملعون اسی خندق میں گرا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ فوج یزید سے تمیم ابن حسین نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ رہا ہے یہ آب فرات کتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں یہ نہیں ملے گا، اس کے عوض موت ہی تمہارا نصیب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ سن کر دستے دعا بلند کر کے انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ، اسے پیاسا ہی موت سے دوچار فرما۔ خداوند عالم نے دعائے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کی اور اسے پیاس لگی، پانی پیتے پیتے تھک گیا، لیکن پیاس ختم نہ ہوئی، گھوڑے سے گرا اور پھر اٹھ نہ سکا، گھوڑوں کے سموں میں کچل کر رہ گیا۔
अबू बकर का भांजा मोहम्मद इब्ने अशस आगे बढ़ा और कहने लगा, ए हुसैन इब्ने फातिमा, भला दूसरे लोगों की निस्बत वो कौन सी चीज़ है जो तुझ में इजाफी हो और दूसरे लोगों में ना हो। फिर आपने फरमाया कि कुरान की इस आयत में मेरा इम्तियाज़ मौजूद है। इरशाद कुदरत है कि अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, क्योंकि अरबी में तो ज़ेर ज़बर पेश यानी कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल है ये तर्जुमा है, देखते हैं। इरशाद कुदरत है कि मोहम्मद आले इब्राहीम से थे और मैं भी आले मोहम्मद से हूँ। इसकी अरबी पढ़ के देख लेते हैं। लिखा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम नूह व आले इब्राहीम व आले इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियत बाज़हा मिन बाज़। हमने ये तर्जुमा पहले पढ़ लिया, उसके बाद आगे चलते लिखा है, उस खबीस ने कहा, ये कौन सी फजीलत है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अंसार से फरमाया कि ये मोहम्मद इब्ने अशस तो नहीं। तो अंसार ने अर्ज़ किया, क़िबला वही है। आपने दस्ते दुआ बुलंद करके फरमाया, मेरे अल्लाह इसे ऐसी ज़िल्लत से दो चार फरमा कि इस भरे लश्कर में इबरत बन जाए। मोहम्मद को पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई, लश्कर से अलग पेशाब करने बैठा तो मकाम मखसूस पर बिच्छू ने डस लिया। इसी दर्द में मुब्तला रहकर बरहना हालत में वासिले जहन्नुम हो गया। किताब अमाली सदूक के मुताबिक यजीद इब्ने हसीन हमदानी ने अर्ज़ किया कि फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें, मैं भी इनसे दो बातें कर लूँ। आपने इजाज़त दे दी। ये आगे बढ़े और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने मोहम्मद को अपना नबी बनाकर अपनी मखलूक में भेजा। उस मोहम्मद के तुफ़ैल हमारा अक़वाम आलम में सर बुलंद है और ये हुसैन उसी मोहम्मद का बेटा है। आज तुमने बहते हुए दरिया के किनारे से पानी से महरूम कर रखा है। यजीदी मुसलमानों ने कहा, ए फ़र्जंदे हसीन, ये बातें हम बहुत सुन चुके हैं। दरिया फ़रात यूं ही बहता रहेगा, लेकिन आज हुसैन, इसकी ज़ुर्रियत और उसके अंसार को एक कतरा तक इससे नसीब ना होगा। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार का सहारा लिया और यजीद से फरमाया कि अब वापस आ जाओ। यजीद वापस हुआ। आप खुद आगे बढ़े और फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि मुझे पहचानते हो कि मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद नबी का बेटा हूँ? सब ने कहा, पहचानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम क्या मुझे पहचानते हो कि मैं अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ? तो सब ने कहा कि जी, हम पहचानते हैं, आप अली के बेटे हैं। आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम ये बताओ कि इस्लाम की खातून अव्वल खतीजा बिनते ख़ुवैलिद मेरी नानी है। सब ने कहा, हम पहचानते हैं, आप खतीजा के नवासे हैं। आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम ये बताओ कि क्या मुझे पहचानते हो कि मैं फ़ातिमा बिनते असद का पोता हूँ? सब ने कहा, जी पहचानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम क्या तुम्हें मालूम है कि सैयदुश शुहदा हमज़ा मेरे बाप का चचा है? सब ने कहा, पहचानते हैं कि हमज़ा आपके बाप का चचा सैयदुश शुहदा है। आपने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की कसम क्या मुझे पहचानते हो कि जाफ़र तैयार का भतीजा हूँ? सब ने कहा, पहचानते हैं, जाफ़र तैयार आपके चचा थे। आपने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की कसम ये बताओ कि सच सच बताओ, वो जो तलवार मैंने हमायल कर रखी है यही तलवार रसूल है? सब ने कहा, हम पहचानते हैं, यही तलवार रसूल है। तो आपने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मेरे सर पर अमामा देख कर बताओ कि क्या यही वो अमामा नहीं है कि जिसे तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर देखा था? सब ने कहा कि हाँ, हम पहचानते हैं कि यही नबवी अमामा है। आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम मुझे ये बताओ कि मेरा बाप अली न था जो अव्वलुल मुस्लिमीन था, अलम में इल्म में महवर सहाबा था और हिल्म में बेमिसाल था, हर मोमिना और मोमिन का वली था? सब ने कहा, हमें मालूम है ये तमाम औसाफ आपके बाप में थे। तो आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम क्या कफ़ील रसूल अबू तालिब मेरा दादा न था? सब ने कहा, हमें मालूम है, आप अबू तालिब के पोते हैं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की कसम अब ये बताओ कि किस बुनियाद पर मेरे कत्ल को जायज़ समझते हो, जबकि तुम्हें यकीन है कि कल बरोज़ महशर हौज़े कौसर मेरे बाप के हाथ में होगा और हामिले लवा मेरा ही बाप होगा? तो सब ने कहा कि हुसैन,
ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہم اس وقت تک نہ تو تجھے ایک گھونٹ پانی دیں گے اور نہ ہی تیرے ساتھ جنگ سے دستبردار ہوں گے جب تک تو اطاعت ابن زیاد کا اعلان نہیں کرتا۔ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی ریش مبارک پر رکھا اور دایاں ہاتھ سوئے آسمان بلند کیا اور فرمایا، لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرزند خدا کہا تو نصارہ پر غضب الہی نازل ہوا۔ جب یہودیوں نے جناب عزیز کو فرزند خدا کہا تو غضب خدا یہودی قوم پر نازل ہوا۔ جب مجوسیوں نے آتش پرستی شروع کی تو غضب الہی ان پر نازل ہوا اور نبی کو شہید کیا گیا۔ اس وقت امت پر غضب خالق نازل ہوا، اور اب جب بلا جرم و خطا تم فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ قتل ہو تو صرف اس لیے کہ وہ ایک فاسق و فاجر کی اطاعت سے انکار کر رہا ہے، تو غضب خدا تم پر نازل ہوگا۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو آپ کی صدائے خطبہ خیام میں پہنچی۔ تمام ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ شروع کیا اور رونے کی آوازیں خیام سے باہر آنے لگیں۔ آپ نے جناب عباس اور ہم شکل نبی شہزادہ علی اکبر کو بھیجا اور فرمایا، جا کر انہیں بتاؤ کہ ہماری زندگی تک نہ روئیں، انہیں بہت طویل عرصہ رونا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، بخدا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ میرے بس سے باہر ہے، میں اپنی خون آلودہ ریش کے ساتھ بارگاہ خالق میں پیش ہوں گا۔ لکھا ہے، ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ اس خطبے کے بعد ذات احدیت کی طرف سے نصرت کی پیشکش کی گئی کہ اگر ملاقات خالق چاہو تو شہادت سامنے ہے، اور اگر دشمنان دین کے خلاف نصرت کی ضرورت ہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ملاقات خالق کو نصرت پر ترجیح دی۔ اور اب آئیے سامعین، اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے انصار حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اب اس میں جو سب ہیڈنگ ہے اگلی وہ ہے فضائل جہاد۔ لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف مجاہدین کے لیے مخصوص ہوگا، اس کا نام بھی باب المجاہدین ہے، اور تمام مجاہدین اسی دروازے سے داخل جنت ہوں گے۔ ان کی تلواریں ان کے گلے میں حمائل ہوں گی، ملائکہ در جنت پر ان کے استقبال کی خاطر کھڑے ہوں گے۔ جو شخص جہاد سے کنی کترائے گا، اللہ اس کے رزق میں تنگی اور دین سے بے نیازی سے دوچار کرے گا۔ وسائل کتاب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مجھے میرے بابا جناب سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت سنائی ہے کہ روئے زمین پر گرنے والے قطرات میں سے بارگاہ خالق میں عزیز ترین وہ قطرہ خون ہے جو جسم مجاہد سے گرتا ہے۔ کتاب وسائل ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ شہید راہ خدا میں 7 خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس میں شہید سے گرنے والے پہلے قطرہ خون سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2، شہید کا سر دنیا ہی میں اپنی زوجہ حور العین کی آغوش میں ہوتا ہے، وہی اس کے چہرے سے غبار صاف کر کے شہید کو خوش آمدید کہتی ہے۔ نمبر 3، شہید کو قبر بے لباس جنت پہنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، رضوان جنت سے ہر قسم کی خوشبو شہید کے پاس لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ رضوان جنت سے ہر قسم کی خوشبو شہید کے پاس لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، شہید قبل از پرواز روح دنیا میں ہی اپنی منزل جنت دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 6، جنت میں روح شہید سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جس جنت میں چاہے سکونت اختیار کر لے۔ نمبر 7، شہید الہیہ رحمت کے پاس مخصوص سائے میں قیام کرتا ہے جس میں انبیاء ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کتاب وسائل میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہوتی ہے، لیکن جب ایک شخص مقام شہادت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری مرتبہ اتمام حجت کر لیا، مرتجز پر سوار ہو گئے اور عمر سعد نے پہلا تیر مارا، اس کے بعد یزیدی مسلمانوں کی طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار سے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اٹھو اور وہ موت حاصل کر لو کہ جو ہر زندہ کا آخری انجام ہے۔ یہ تیر آپ کے لیے دربار خالق میں حاضری کے پیغام میں ہیں۔ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو چکا ہے اور ان کی طرف سے ابتدا ہو چکی ہے۔ اب ہمارے لیے صرف باعزت موت ہی کی راہ ہے۔ کتاب بہار کے مطابق یزیدی مسلمانوں کی اس پہلی تیر اندازی میں انصار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو تیر سے گھائل نہ ہوا ہو۔ یہ تیر اندازی اتنی شدید تھی کہ اس میں 50 انصار حسین واصل بحق ہو گئے۔ اب آئیے اگلی سب ہیڈنگ کی جانب، جہاں پہ لکھا ہے آمد جناب حر۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جب عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جنگ کو ضروری بنا دیا، اور حر نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل سے کم پر راضی نہیں ہو رہے، تو حر نے عمر سعد سے پوچھا کہ کیا تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتماً جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں بخدا، ایسی جنگ کہ جس کا کم از کم انجام یہ ہوگا کہ اس میں سر اور کلائیاں ہوا میں اڑیں گی۔ حر نے کہا، حسین علیہ السلام نے تو ہر بات ایسی کی ہے کہ جس میں مصالحت ہے، تم اس کی کوئی بات بھی ماننے پر آمادہ نہیں ہو؟ عمر سعد نے کہا، اگر معاملہ میرے بس میں ہوتا تو کئی دن پہلے سے صلح ہو چکی ہوتی اور ہم بلا جنگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے، اور جس طرح تو ابن زیاد کے حکم سے فرزند رسول کو گھیر کر لانے کا پابند تھا، اسی طرح میں بھی اب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر مجبور ہوں۔ عمر سعد کا یہ جواب سن کر حر لوگوں کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ حر کے ساتھ قبیلہ حر سے قرۃ ابن قیس نامی ایک شخص بھی تھا۔ حر نے قرۃ سے پوچھا کہ کیا آج تو نے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ قرہ نے کہا کہ نہیں۔ حر نے کہا کہ کیا تو گھوڑے کو پانی نہیں پلائے گا؟ قرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر انتہائی پریشان اور حیران تھا۔ میں نے حر کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے تو مجھے بھی خیال نہ تھا، اب آپ نے یاد دلایا ہے تو پانی پلانے جاتا ہوں۔ ابو مخنف کے مطابق حر نے قرہ سے کہا کہ اے چچا زاد، وہ آواز سن رہا ہے؟ میں نے پوچھا کون سی؟ تو حر نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو دختران زہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا تحفظ کرے، لیکن کوئی بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ آواز تو سن رہا ہوں۔ حر نے کہا، تیرے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ اس وقت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ اس نے جنگ ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن یزیدی مسلمانوں نے اس کی ہر مصالحانہ کوشش کو رد کر کے جنگ اس پر مسلط کر دی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کی ہر نعمت فانی ہے۔ اگر ہم نے حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تو یقیناً ہم درجہ شہادت پر فائز ہو کر آخرت کی سعادت سے مشرف ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ حر، مجھے اس شہادت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حر وہاں سے چل کر اپنے بیٹے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بیٹے، میں آتش جہنم اور غضب الہی کی تاب نہ لا سکوں گا، اور نہ ہی میں اپنے نبی کونین کی مخالفت کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، کوئی بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا، بیٹے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلا وجہ اور بلا جرم و خطا قتل کیا جائے گا اور ہم اس قتل میں شریک ہوں گے تو بھلا ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں تو صرف آپ کی وجہ سے یہاں رکا ہوا ہوں، ورنہ میں تو اس وقت سے نصرت حسین علیہ السلام کا ارادہ کر چکا ہوں، جب سے ابن زیاد نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اطاعت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حر نے کہا، بیٹے، پھر کیا خیال ہے؟
میرے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو گے تاکہ ان کے قدموں میں اپنا سر قربان کر کے نبی کریم کے سامنے سرخرو ہو جائیں؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان اگر آپ چلتے ہیں تو میری اس سے زیادہ اور خوش قسمتی کیا ہوگی، بسم اللہ۔ کتاب ارشاد مفید کے مطابق حر آہستہ آہستہ فوج فرزند رسول کے قریب ہونے لگا۔ مہاجر ابن اوس نے کہا حر کیا حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حر نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ حر کا جسم لرز رہا تھا۔ مہاجر نے کہا حر آج مجھے مشکوک نظر آ رہا ہے، تجھ جیسے بہادر کو میں نے کبھی میدان جنگ میں اس طرح کانپتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ اگر مجھ سے پورے کوفے کے متعلق پوچھا جائے کہ اس بھرے کوفے میں بہادر ترین شخص کون ہے تو میں تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لوں۔ حر نے کہا مہاجر واقعاً بات ایسی ہی ہے، لیکن آج میں اپنے کو دوراہے پر کھڑا دیکھ رہا ہوں اور اس چیز نے مجھے حیران کر رکھا ہے۔ مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں، اور مجھے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دائمی جنت اور عمر سعد کی طرف دائمی جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کس کا انتخاب کروں۔ یہ کہہ کر حر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوج مظلوم حسین علیہ السلام کی طرف نکل گیا۔ جب لشکر حسین کے قریب آیا تو اس وقت حر یوں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ میں نے تیرے اولیاء اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بہت پریشان کیا ہے۔ جب لشکر حسین میں پہنچ گیا حر تو فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ مجرم ہوں کہ جس نے آپ کی واپسی کو ناممکن بنایا، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے آپ کی راہ روکی، میں وہ سیاہ بخت ہوں کہ جس نے آپ کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے دیا، میں وہ تیرا بخت ہوں کہ جس نے آپ کو بے آب و گیاہ صحرا میں آنے پر مجبور کیا۔ مجھے تیری اس مظلومیت کی قسم، مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کی ہر مصالحانہ کوشش کو مسترد کر دیں گے۔ اگر مجھے سر منہ بھی یہ گمان ہو جاتا تو کہ ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کا قتل ہے تو کم از کم میں آپ کو یہاں آنے پر مجبور نہ کرتا۔ میں بارگاہ خالق اور آپ کے حضور اپنے بہت بڑے جرم کی امید توبہ لے کر آیا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حر کبھی تو نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ہو ہم نے اسے مایوس کیا ہو؟ جب ہم اللہ کے نمائندے ہو کر اتنی قلبی وسعت رکھتے ہیں تو خود خالق کتنا کریم ہے، اس کا اندازہ تو خود کر سکتا ہے۔ تو نے بر وقت اقدام کیا ہے، اللہ یقیناً تیری توبہ قبول کرے گا۔ اب جب آ ہی گیا ہے تو گھوڑے سے اتر آ۔ حر نے عرض کیا قبلہ اگر میری توبہ قبول ہے تو پھر میرا گھوڑے پر سوار رہنا اترنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میری توبہ کا عرق ندامت خشک ہونے سے قبل ہی میں عملاً ثبوت توبہ پیش کر دوں۔ کتاب مسیر الاحزان میں ابن نما نے روایت کی ہے کہ اس کے بعد حر نے عرض کیا قبلہ جب میں 1000 کا سالار بن کر آپ کی راہ روکنے کی خاطر گھر سے نکلا تو میرے عقب سے ایک آواز آئی تھی کہ اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ میں نے ہر طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں حیران رہ گیا کہ میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور جنت کی بشارت کیسی؟ یہ بات اس دن سے رات تک میں سوچتا رہا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جنت کی بشارت حق تھی۔ کتاب مقتل ابو مخنف کے مطابق اس کے بعد حر نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا آگے بڑھ اور میرے سامنے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دے۔ حر کے بیٹے نے حملہ کیا، 70 یزیدیوں کو فنار کر کے شہادت حاصل کی۔ حر یہ دیکھ کر فرت مسرت سے جھوم اٹھا اور بیٹی سے کہا کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے تجھے آقا حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہادت سے نوازا ہے۔
اس کے بعد حر نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو یزیدی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، تم نے اس نبی زادے اور اللہ کے اس نیک بندے کو قسمیں کھا کھا کر بلایا ہے۔ تم نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم اپنا سر آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ اب جب وہ آ گیا تو تم نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے قتل کی خاطر اب سوار اور پیادہ بن کر جمع ہو گئے ہو، ہر طرف سے اسے گھیر لیا ہے، اسے نہ اپنے گھر واپس جانے دیتے ہو اور نہ کسی دوسری جگہ جانے دیتے ہو۔ تم نے اسے گھیر کر اپنا قیدی بنا لیا ہے، اور وہ آب فرات جس سے یہودی، مجوسی، نصرانی اور جنگل کا ہر حیوان پانی پی رہا ہے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم نے یہ پانی بند کر رکھا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ذریت رسول کی مخدرات عفت اور کم سن بچے بھی ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ذی روح پیاس سے جاں بلب ہے۔ بخدا کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی ذریت سے ایسی بدسلوکی نہیں کی جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے۔ جواب میں یزیدی مسلمانوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جناب حر واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے اپنے انصار سے فرمایا کہ ان سے مبارز طلبی کرو۔ چنانچہ انصار نے مبارز طلبی کی۔ زیاد کا غلام یسار میدان میں آیا، اس کے مقابلے میں فوج حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمیر باہر آیا۔ یسار نے کہا، آپ کون ہیں؟ اپنا نسب بتائیں۔ جناب عبداللہ نے اپنا نسب بتایا۔ یسار نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، میرے مقابلے میں زہیر یا حبیب کو بھیجو۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اس سے کہ اے ناحق تحقیق لطف، بھلا تو بھی اس قابل ہے کہ اپنے مد مقابل کا انتخاب کرے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار سے وار کیا۔ یہ گھوڑے سے گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ اسی میں مشغول تھے کہ جناب عبداللہ پر ابن زیاد کے غلام سالم نے حملہ کر دیا۔ انصار حسین نے پکار کر کہا، اے ابن عمیر، اس غلام نے اچانک حملہ کر دیا ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ جناب عبداللہ نے اس کا وار روکنے کی خاطر اپنا ہاتھ سامنے کیا اور اس سے آپ کی انگلی کٹ گئی، اور پھر آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب اگلے پیراگراف میں کہ عمرو ابن حجاج زبیدی جو یزیدی فوج کے میمنہ پر تھا، اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میمنہ پر حملہ کیا۔ انصار حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے قریب آنے دیا۔ جب بالکل قریب آ گئے تو انہوں نے گھوڑوں کے سامنے نیزے کر دیے، اور نیزوں کی بدولت گھوڑے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو ہٹنے لگے۔ جب گھوڑے پیچھے کو ہٹے تو انصار حسین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ کتاب بہار میں محمد ابن ابو طالب سے مروی ہے کہ جناب حر نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست یوں پیش کی تھی کہ چونکہ سب سے پہلے میں نے ہی جسارت اور گستاخی کی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ مبارز طلبی کرنے والوں میں سے سب سے پہلے اذن جنگ مجھ ہی کو دیا جائے، تاکہ آپ کے جد امجد سے ملاقات کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں۔ جب جناب حر فوج یزید سے نکل کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تو فوج یزید کے ایک سالار یزید ابن سفیان تمیمی نے کہا کہ اگر حر مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے نیزے کا مزہ چکھا دوں۔ پھر لکھا ہے کہ جب جناب حر جنگ کر رہے تھے تو آپ کے گھوڑے کی کان اور آنکھیں تک زخمی ہو چکی تھی۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یزید آ گیا۔ آپ نے فرمایا، یزید، تیری خواہش تھی کہ اگر حر مل جاتا تو اسے نیزے سے درجہ شہادت دیتا، وہ دیکھ تیرے ہی لشکر میں ہے۔ یزید یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بپھر گیا اور جناب حر پر حملہ آور ہوا۔ جناب حر نے اسے واصل جہنم کیا اور پھر خود بھی 40 سواروں کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب لکھا ہے، انصار حسین علیہ السلام لاش حر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے لائے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے غبار صاف کیا اور فرمایا کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام درست رکھا تھا تو دنیا میں
تو دنیا میں بھی حر تھا اور آخرت میں بھی حر ہی رہے گا۔ پھر لکھا ہے کہ بنی ریاح، رے یہ الف ہے، بنی ریاح سے حر ہی بہترین حر تھا جو نیزوں کی بوچھاڑ میں صابر تھا۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدا دی تو حر نے لبیک کہی اور صبح صبح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ انصار امام حسین علیہ السلام میں سے جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اور الوداع کر کے ہی جاتا تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے والے مجاہد کے سلام کا جواب دے کر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ نحنو خلف کا بسم اللہ، قدم بڑھاؤ ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے، ترجمہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی باری بھگت چکے ہیں، کچھ باری کے انتظار میں ہیں، اور ان لوگوں نے دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ انصار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 50 تو یزیدیوں کے پہلے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ مبارز طلبی کر کے شہید ہونے والوں میں سے پہلا جناب حر تھا۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کتاب کے صفحہ 216، اور اگلی نشست میں ہم جو اگلا نام پڑھیں گے وہ ہے بریر ابن خزیر حمدانی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔